الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جی آج صحیح مسلم کی ایک حدیث، طویل اور لمبی حدیث، جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، جس کی روایت وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی. حدیث ویسے بھی سنت اور وحی الہی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض باتوں کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو منع کیا ہے. یعنی میں نے اپنا آپ ظلم سے بہت بالاتر قرار دیا ہے. میں ظلم سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہوں. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو بھی میں نے منع فرمایا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا، اور تم اس کے باوجود کہ حق نہیں رکھتے ہو اور پھر میں نے تمہیں منع بھی کیا ہے تو نہ کرو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی، میرے بندو تم سب بھوکے ہو، محتاج ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اسے جسے میں کپڑے پہنا لوں. مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہنا لوں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو غلطیاں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی، میرے بندو تم مجھے ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو، نہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہو کہ مجھے تکلیف پہنچاؤ. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، نہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، میرے بندو اگر تمہارا پہلا شخص اور تمہارا آخری شخص
اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے اور تمہارے ملائک، جتنے بھی مخلوق ہیں ذی سمجھ مخلوق، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ سب اس ایک شخص کے دل کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور ایک ہی دل سے وہ میری بندگی اور میری عبادت کرنے لگے۔ ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، یہ میری حکومت میں اور میری خدائی میں معمولی سا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میرے بندو اگر تمہارا پہلا شخص اور تمہارا آخری شخص مل کر، درمیان میں سب لوگ اور تمہارے جن اور انس سب مل کر سب سے بدترین آدمی کے دل کی طرح ان سب کا دل بن جائے اور وہ میری نافرمانی شروع کرے تو میری خدائی میں کوئی نقصان نہیں، اس سے کوئی کمی نہیں کر سکیں گے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی، میرے بندو اگر تمہارا اول شخص سے لے کر آخر شخص تک اور انسان اور جن سب ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، ایک ہی میدان میں ایک وقت میں کھڑے ہو جائے اور فسألونی، اور سب اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی وش اور اپنی تمنا کے مطابق مجھ سے مانگ لیں، فأعطيت كل إنسان مسألته، اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی دعا اس کی قبول کر دوں، اسے وہ کچھ دے دوں جو وہ کچھ مجھ سے چاہتا ہے اور مانگتا ہے۔ ما نقص ذلك مما عندي، اس سے میری خدائی میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، سوائے اس طرح کے کہ جس طرح ایک آدمی اپنی سوئی، گانٹنے والی سوئی سمندر کے اندر داخل کر دیتا ہے اور پھر اس کو اٹھاتا ہے تو دیکھے اس پانی کی نسبت جو اس سوئی کے ساتھ لگا ہوا ہے پانی، اس سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے، اگر اس نے اس سے کوئی کم کیا ہے تو پھر تمہارا سوال اور تمہیں دینا میری خدائی میں کچھ کم کر لے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اور میری خدائی میں کوئی کمی ہی نہیں آتی۔ یا عبادی، میرے بندو انما ہی اعمالکم، معاملہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اوپر کچھ چیزیں لازم ہیں، کچھ حرام اور کچھ فرائض ہیں۔ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میں گن گن کے رکھتا ہوں تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایہا، پھر قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا، جسے کسی چھوٹی سی بات کی بھی توفیق ملے، فلیحمد اللہ، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے نیکی کی توفیق مل گئی۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس نے محسوس کیا کہ مجھے تو توفیق نہیں مل رہی، فلا یلومن الا نفسہ، وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی خود اس کے اندر ہے، میرے ہاں کمی کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو پوری حدیث ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں توحید جس انداز سے بیان ہوئی ہے یہ ایک نرالا انداز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر جس طرح بیان کر سکتا ہے کسی اور کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق کیسے مل سکتی ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ آدمی سمجھے ان چیزوں کو، یہ جو مختلف پیرایوں میں، قرآن میں، احادیث میں، مثالوں کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، مختلف ذرائع سے مختلف چیزوں کی طرف متوجہ کر کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، توحید کی بات سمجھائی جاتی ہے۔ اور جتنی توحید کی بات انسان کے دل کے اندر راسخ ہوگی اتنا ہی پھر وہ نیکی کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، اللہ کی مرضیات پہ چلے گا، منکرات اور فواحش اور گناہوں سے بچے گا۔ اب دو چار جملے تھوڑے سے ہم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ حرمت الظلم علی نفسی،
میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام اور حلال بندوں کے لیے، یہاں پہ تحریم کا لفظ زبردست قسم کا ایک انسانوں کی دلجوئی کے لیے بہت بڑی بات ہے، انسانوں کی دلجوئی کے لیے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے ہم سے چاہتا ہے کہ آپ نہ کریں، ممنوع، تو اپنے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ظلم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تجاوز عن الحد یا مجاوزۃ الحد، ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آدمی آگے جائے۔ تو انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے تو حدود مقرر کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے لیے تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کو کوئی نہیں ہے کہ اس کی اطاعت اللہ پر واجب ہو اور اس کے لیے حدود مقرر کر لے، لہذا اللہ کے ہاں ظلم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، میں ظلم سے بالاتر ہوں۔ ظلم کا معنی وہاں ہوتا نہیں ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس پہ ظلم کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی ہے نہیں جو اللہ کے افعال کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کارکردگی کے لیے کوئی حد مقرر کر دے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے آگے جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا ظلم کا معنی یہ ہے کہ کوئی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر دے، تصرف فی ملک الغیر، ایک چیز میری نہیں ہے اور میں اس میں تصرف کر دوں، اسے اٹھاؤں، اسے بیچوں، اس سے فائدہ لے لوں، استفادہ کر لوں۔ تو دنیا میں جو کچھ ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہے، اس میں تصرف کا حق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس لیے کہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تصرف کرتا ہے وہ اپنی ملکیت میں کرتا ہے، کسی غیر کی ملکیت میں تصرف نہیں کرتا، تو اس پر ظلم کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا معنی ظلم کا کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، ایک چیز کو اس کے مناسب مقام نہ دیا جائے، کسی شخص کو، کسی عمل کو، کسی قدر کو، کسی قدر والی چیز، وزن والی چیز کو وزن نہ دیا جائے، کسی احترام والی چیز کو وہ احترام نہ دیا جائے، کسی چیز کو اس انداز سے نہ دیکھا جائے، اس انداز سے اس کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے جس طرح اس کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے۔ تو وضع الشیء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ضابطہ ہے، کچھ اصول ہیں کہ اس چیز کے ساتھ اس انداز سے تم نے ڈیل کرنا ہے، تو وہ اصول وضع کرنے والا اللہ تو خود ہے، خود اللہ تعالیٰ اصول اور قوانین اور ضوابط وضع کرنے والا۔ اللہ کے بغیر یا اللہ کے اوپر ایسی کوئی ذات تو نہیں ہے کہ وہ قوانین اور ضوابط وضع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی۔ دیکھو بندے، تمہارے ذہن کے اندر کچھ چیزیں آتی ہوں، ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال لو۔ میں ظلم کرتا نہیں، ظلم سے میں بہت بالاتر ہوں۔ تعالیت وتقدست عن الظلم، میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بالا رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ظلم سے بہت بالا رکھتا ہوں، یہ میری شان سے بہت نیچے کی بات ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ تمہارے دماغ میں ظلم کے جو نقشے آتے جاتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ اپنے بارے میں تو اس طرح کے سوچو، میرے بارے میں اس طرح نہ سوچو۔ میں ظلم اور تعدی اور زیادتی سے بہت بالاتر ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، ایک دوسرے پر تو تم ظلم کرتے ہو، تم ایک دوسرے کے حق سے تجاوز بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کی چیزیں بھی لیتے ہو، اس سے انتفاع بھی لیتے ہو، تصرف بھی دوسرے کی ملکیت میں کرتے ہو، حدود بھی پامال کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ فلا تظالموا، اب یہ حقوق العباد کو دیکھو، فلا تظالموا، بندو ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ دیکھیں اب ایک عالمی انداز سے کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص خاندان، کسی خاص زمانے کی بات تو نہیں ہے، کسی زمانے کی بات تو نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی بات تو نہیں ہے، انسانیت کے کسی خاص شعبے اور طبقے کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے اور میں ظلم نہیں کرتا، انسانوں تم بھی اپنے درمیان ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کلکم ضال الا من ہدیتم، تم سب گمراہ ہو
سوائے اس شخص کے کہ میں اسے ہدایت دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گمراہی لے کر پیدا ہوا۔ حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ انسان ہدایت لے کر پیدا ہوا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اسلام پر پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر استعداد ہے ہدایت قبول کرنے کی، لیکن کلکم ضال کا معنی یہ ہے کہ کبھی اس اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، کبھی کسی تعلیم کے نتیجے میں، کبھی کسی ماحول کے نتیجے میں، کبھی کسی سے سیکھنے کے نتیجے میں، کبھی اپنے نفس کے غلبے کے اندر، کبھی شیطان کی اکساہٹ سے وہ اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مسلسل آپ کو اس بات کا خطرہ اور احساس ہونا چاہیے کہ مجھے خطرہ ہے میں کہیں غلط راستے پر نہ چلا ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سی بات محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں نافق حنظلہ منافق۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں، حذیفہ سچ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام گنا کے دیے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں مجھے بتاؤ؟ کہتے ہیں نہیں بتاتا، وہ تو راز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی بات ہی پوچھتے ہیں میرا نام لیا تھا اس میں؟ ہم تو اگر ہم ہوتے تو ہم کہیں کہ وہ فلان، دوسرے کا نام لیا۔ حضرت عمر سب سے پہلے اپنا نام پوچھتے ہیں، میرا نام لیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں آپ کا نام نہیں لیا۔ اچھا میرا نام نہیں لیا تھا تو بتائیں کہ میں نے جو لوگ مقرر کیے ہیں اپنے عمال میں، فلان علاقے کا حکمران ہے، فلان علاقے کا قاضی ہے، وہاں کے زکوٰۃ جمع کرنے والے، وہاں سے خراج لینے والے، وہاں قوانین نافذ کرنے والے، یہ جتنے لوگوں کو میں نے مقرر، عمال اس کو کہتے ہیں، عمال حکومت، کارپردازان حکومت، ان میں سے کوئی ہے؟ تو حضرت حذیفہ سوچتے ہیں ہاں ایک تو ہے۔ کہتے ہیں بتاؤ؟ کہتے ہیں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ آج پھر کون بتاتا؟ اس زمانے میں تو حضرت حذیفہ بتا دیتے، تو آج کون بتاتا؟ آج حکمران یہ تھا بھائی بتانے والا کوئی نہیں ہے، لہذا منافق بھی چلتا ہے۔ منافق نہیں چلے گا۔ یہ حضرت عمر نے سمجھا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس دوبارہ انہوں نے نہیں پوچھا کہ نہیں خدا کے لیے بتاؤ۔ اور 3 دن کے اندر ایک آدمی کو کان سے پکڑ کر نکال لیا، نکلو، جبری استعفیٰ جس کو کہتے ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اس پہ تبصرہ فرمایا کہ انما اہدی الیہ، بالکل درست رہنمائی ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہی شخص تھا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست ایمانی، ایمان کی ایک روشنی، اس روشنی کے نتیجے میں آدمی دیکھتا ہے، تو اس روشنی کے نتیجے میں انہوں نے دیکھ لیا اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ چلو چلتا رہے گا، یمشی، عرب بھی کہتے ہیں یمشی، سب کچھ چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے سب کچھ چلتا ہے، اس طرح سب کچھ چلتا ہے والا قصہ نہیں ہے۔ تو کلکم ضال، ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے اعمال کو قرآن اور سنت پر پیش کروں۔ یہ نہیں کہ مجھے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ تم بزرگ بن گئے، یہ کون سی بزرگی کی بات ہے؟ دن اور رات، مختلف اوقات میں انسان پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع، دل ان پر زنگ آتے ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں جو یہ 5 نمازیں ہمارے لیے، باہر جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ، 5 دفعہ، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل فل ٹائم جاب ہے، 5 وقتوں کے لیے پکارا جاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ۔ اس لیے آ جاؤ کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ پورے دنیا میں جتنے بھی آپ یہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، چینٹے پڑتے، احساس ہونا چاہیے۔ کلکم ضال الا، یہ کہ دوسرے پر دوسرے کے بارے میں گمراہی کی باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کسی گمراہ پر گمراہی کا فتویٰ لگ جائے تو آپ کہیں پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں، یہ اس مقام کی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست کرنا اس کے مقابلے میں نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو درست کر لیں، یہ خود اپنے طور پر ایک چیز ہے، اس کا تقابل کسی اور چیز کے نہ کرے۔ الا من ہدیتہ، توفیق اللہ کے ہاں ہے، توفیق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کسی کو توفیق ہدایت کی دے دے تو وہ ہدایت پر ہے۔ ساری دنیا کہہ دے کہ تم علامہ سے علامہ بن گئے ہو اور ہدایت تقسیم کرنے والے بن گئے ہو،
تو اس پہ آپ نہ جائیں. آپ اس کو دیکھیں کہ واقعی اپنا عمل قرآن اور سنت پر پیش کر دیں کہ واقعی میں اس طرح ہوں تو ٹھیک, نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تو بار بار مانگنا چاہیے. اللہم اہدنا فی من ہدیت, اللہم اہدنا فی من, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے. یہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ اور کلکم عار الا من کسوتہ. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, اور تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے, کہ شاید ایک شخص یہ کہ میں نے تو صرف سے خدا سے مانگے ہی نہیں ہے, کیسے مجھے کپڑے مل گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ بھوک اور ننگے پن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا. بھوک صرف پیٹ کا بھوک نہیں ہے, بھوک آنکھوں کی بھی بھوک ہے. ایک شخص پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے پھر بھی اس کی آنکھیں بھوکی رہتی ہیں, پھر بھی وہ بھوکا ہی رہتا ہے. اس کے ذہن میں دنیا ہی گھومتی ہے, اس کے ذہن میں یہ بات گھومتی ہے کہ میرے پاس تو فلان چیز نہیں ہے, میں تو بھوکا مر گیا, اور میں تو ایسا ہو گیا. استغنا, دل کا جو استغنا ہے اور دل کا جو غنا ہے وہ دینے والا اللہ ہے. اللہ سے مانگو, تجھے سوکھی روکھی مل جائے تب بھی تم سمجھو کہ واقعی مجھے بہت کچھ, ساری دنیا مجھے مل گئی, اور تجھے ساری دنیا مل گئی اور تم پھر بھی کہتے ہو بس میں تو غرق ہو گیا. اور کیا تم کپڑے پہنے اس کو کہتے ہو؟ وہ عربی کا ایک شعر ہے, امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں نقل کیا ہے لباس کے معاملے میں. انی کأنی ارا من لا حیاء لہ, انی کأنی ارا من لا حیاء لہ ولا امانۃ بین القوم عریانہ. جس شخص کے پاس نہ حیا ہے اور نہ اس کے پاس امانت ہے, کپڑے پہنتے ہوئے بھی میں اس کے سارے لوگوں کے سامنے ننگا دیکھ رہا ہوں. اصل حیا اور اصل لباس وہ ہے, لباس حیا کا لباس ہے, لباس تقوی کا لباس ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر, لباس تقوی لباس ہے, اصل لباس تقوی ہے, اصل لباس حیا ہے, اصل لباس امانت اور دیانت ہے. اصل لباس تو جانوروں کے لیے نہیں ہوتا. کبھی جانوروں نے کپڑے پہنے؟ لوگ بے لباس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ترقی ہے. تو یہ ترقی تو گدھوں اور بھینسوں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی ہے, تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تم ابھی اس ترقی پہ جا رہے ہیں, وہ پہلے سے ترقی یافتہ ہے. تو لباس یہ نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں کپڑے کے, یہ تو ایک ضرورت ہے, یہ تو ایک ضرورت ہے سطر کو چھپانے کے لیے, یہ تو ایک ضرورت ہے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے. اصل لباس تو دوسری چیز ہے. مجھ سے مانگو, اللہ نے فرمایا کہ میں جس کی حفاظت کروں, میں جس پر پردہ ڈالوں اس پر پردہ رہے گا, اور میں جس کی پردہ دری کرنا چاہوں وہ 70 پردوں کے اندر بھی میں اس کی پردہ دری کر لوں گا, وہ نہیں چھپ سکے گا. تو یہ چیزیں بظاہر ایسی لگتی ہیں تمہیں, حقیقت میں تو اس کا پیدا کرنے والا اور دل میں ڈالنے والا, اسی طرح آپ کے اسباب رزق پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. رزق کے اسباب اللہ نے پیدا کی, صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. جتنی چیزیں بھی رزق کے پیدا کرنے کے اسباب ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے, اس طرح کرتے رہو, اس طرح کرتے رہو. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے, تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کچھ لوگ کاشتکاری اور زمینداری کر لیں اور کسان بن جائیں, کچھ لوگ کیا بن جائیں, کچھ لوگ کیا بن جائیں. کتنے ذرائع سے چل پھر کر یہ نوالا آپ کے منہ تک آتا ہے. اللہ کا نظام ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں یہ چیزیں, یہ اللہ کا نظام ہے. پہلے تخم کے بونے سے لے کر وہ نوالا آپ کے منہ میں ڈالنے تک, اس بات کو ذرا ایک دفعہ تو سوچو کہ کتنے مراحل سے گزر کر یہ چیز میرے پاس آئی. تو یہ اللہ کے بغیر کس کے اختیار میں تھا کہ ایک شخص کے دل میں وہ بات ڈالی جائے کہ وہ یہ بات یہاں تک پہنچ جائے. تو یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر جو فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, تم اپنے آپ کو بڑی چیزیں سمجھتے ہو کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے, ہم تو ماشاءاللہ دوسروں کو جنت لے جانے والے ہیں, دوسروں کو جہنم سے بچانے والے ہیں, ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں. اپنی نیکیوں پر تو تمہاری نظر ہے,
لیکن اپنی برائیوں پر نظر ہونی چاہیے. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن تم نے بڑی بڑی غلطی کی ہو. کبھی کبھی آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ زبان سے ایسا لفظ نکال لیتا ہے کہ وہ جہنم کے بالکل آخری گڑھے میں گر جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں. لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. کبھی کبھی لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں، دین کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں، کہتا ہے یہ تو مذاق میں نے بات کی. قل اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کے لیے اللہ کی باتیں یاد آ گئی؟ اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مانگو مغفرت، میں تمہیں بخش دوں گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پہلے بھی میں نے اس پر 2-3 درس دیے تھے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، دیکھو نا اللہ نے بھی فرمایا تم نے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا میں غلطیوں کو نیکیاں بتاؤں؟ پھر اس کا علاج یہ ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم غلطیاں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، تو غلطی کو غلطی مان لو. اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ نہیں یہ تو غلطی ہی نہیں ہے، ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، جی یہ تو ہماری مجبوری ہے، اور تم کہتے ہو یہ گناہ ہے، تو یہ گناہ تو ہم کرتے رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جہنمی ہوئے. خدا کے بندے، میں نے بتا دیا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ غلطیوں کو نیکیاں بتا دیں، غلطی کی بجائے غلطی کو نیکی کہہ دیں، اسے گناہ ہی نہ کرے، اسے ثواب کر دیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں. اس کا علاج بتا دیا ہے. علاج یہ ہے کہ فاستغفرون، مجھ سے معافی مانگو. اگر علاج نہ بتا دیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ دروازہ تو آپ نے بند کر دیا، اور مجھے کہتے ہیں باہر نکل جاؤ، اور راستہ چھوڑا نہیں ہے. راستہ ایک بند کر دیا، 10 راستے چھوڑے ہیں، تو تم اندھے بن گئے ہو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے تو راستے بتا دیے ہیں کہ مجھ سے مانگو، نیکیاں کر لو. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں. تو کیا صرف ایک ہی حل ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے؟ یہ تو حل نہیں ہے. اور پھر فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرون، تم اپنی سمجھ میں مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو، مجھے تو تکلیف نہیں دیتے ہو، خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہو. میری ذات اس سے بلند ہے کہ مخلوق اسے کوئی تکلیف پہنچائے، اور میری ذات اس سے بلند ہے کہ مخلوق اسے کوئی فائدہ پہنچائے. اللہ کی ذات پہلے سے ازل سے مکمل ہے. انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ سیکھ کر انہوں نے سیکھا ہے، اس علم میں ترقی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ سیکھتا ہے، انسان سیکھتا ہے. فرشتے بھی سیکھتے ہیں، جنات بھی سیکھتے ہیں، باقی مخلوقات بھی سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیکھتا نہیں، سکھاتا ہے. اللہ کا علم میں اضافہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا علم اس حد پہ ہے جس میں اضافہ نہیں ہوتا. کون ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر دے گا؟ کون اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر دے گا؟ کوئی ہے ایسا مخلوق میں جسے خود اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھنے والے علم میں اضافہ کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی نفع لینے کا، کسی فائدے لینے کا محتاج نہیں. تو یہ ذہن میں یہ بات ذہن سے نکالنے چاہیے. اور پھر یہ جو فرمایا کہ دیکھو تمہاری بندگی تمہارے فائدے کے لیے، یہ تم جو عبادت کرتے ہو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، ایک سب سے بہترین اور سب سے متقی شخص انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پوری دنیا کے انسان اور جن اور فرشتے اتنے متقی ہو جائے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بندگی کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے. غیر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتے. یمنون علیک ان اسلموا، کچھ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے مان لی بات، ہم اسلام لے آئے، بغیر ڈس کے ہم نے مان لیا، تمہیں تنگ کیے بغیر ہم نے ویسے کلمہ پڑھ لیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بار بار میرے اوپر اپنے اسلام کو جتاؤ مت.
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ کا احسان مان لو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے صادق مومن ہو۔ ما زاد ذلك فی ملکی شیء یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یہ دائی کے لیے بھی زبردست بات ہے۔ دنیا لگی ہے کفر میں، لگی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان تو نہیں، بس آپ کا امتحان ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو پوری دنیا کفر میں لگی رہے تب بھی، اور پوری دنیا بندگی میں لگ رہی ہے تب بھی، تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کر رہے اور پوری دنیا اسلام کے غلبے کے لیے لگ رہے ہیں تو ساری دنیا کامیاب اور تم ناکام۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کر لو، باقی کون ہدایت یافتہ ہے کون نہیں ہے، کون راستے پر آتا ہے کون نہیں آتا، دل نہ کھائے، اپنا دل نہ کھائے اس طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی اضافہ نہیں ہوگا، نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی اضافہ ہوگا، بس یہ تو لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی۔ کچھ لوگ فیل ہو جائیں گے، کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں فیل ہونے والا نہیں ہوں کہ پاس ہونے والا ہوں۔ آپ کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اتنے نمبر لے لیں کہ پاس ہو جائے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، وہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھے، دیکھیں نا فمن ثقلت موازینہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا 50-50 کر کے 50-50 ہو جائیں گے، تو ان 50 میں سے ایک عدد ادھر لے آئے تو یہ 51 ہو جائے اور یہ 49 ہو جائے، تو ثقلت، بس اس کو بھاری کرنا ہے، بس اس کو بھاری، اس پڑھنے کو تھوڑا سا بھاری کر لو، بس یہ غم ہو کہ یہ پڑھنا بھاری ہو جائے، یہ پڑھنا بھاری ہو جائے۔ اور یہ بھی جان لو کہ کبھی کبھی وہ ویٹ جو تم کسی گناہ کو دیتے ہو اس کا وہ ویٹ نہیں ہوتا، شاید تمہیں وہ ویٹ دو، مثال کے طور پر 1 چٹان وزن دو اس کو، شاید وہ پتہ نہیں ٹنوں کے حساب سے ہو، یہ دھیان رکھو کہ ویٹ وہ نہیں ہے جو تم دیتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو کتنا ویٹ کتنا وزن تم دیتے ہو، یہ وزن دینا ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وزن دیا ہے اسی کے حساب سے۔ تو پھر ڈر تو لگے گا کہ بھئی غلطی تو یہ غلطی ہے، لیکن میرے خیال میں تو یہ 1 چٹان کی غلطی تھی، تو اگر یہ 1 من ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ 1 ٹن ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ 10 ٹن تک چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اور میرے نزدیک تو اس نیکی کی، میں نے تو نیکی کی ہے جی، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، بڑا مزہ آیا ہے، یہ تو 1 ٹن، تو یہ 1 ٹن نہیں ہے، اگر یہ 1 چٹان کو اور 1 رتی بھی نہ ہو قیامت میں دن تو پھر کیا ہوگا، یہ دراوال نوٹ بن گئے تو پھر کیا ہوگا۔ نوٹ تو ہیں اس میں تو شک نہیں، لیکن اگر یہ دراوال ٹھہرے تو پھر کسی مشین کے سامنے اس کو رکھ دیں اور اس نے کہا یہ تو جعلی ہے تو پھر کیا ہوگا، بنڈل تو بڑا پاس ہے، جیب بھرا ہوا ہے، لیکن یہ نوٹ درے کے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ جعلی چیز تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ خود کو دھوکہ دو، چیز جعلی ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں شاید انسان تو دھوکہ کھا جائے، اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور پھر جو فرمایا کہ سب سے بدتر لوگ بن جائیں گے، میرے ملک میں کوئی کمی نہیں کرے گا، لیکن یہ آخری بات بڑی زبردست ہے، میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، میرے بندو اگر تمہارا پہلا انسان، پہلا بندہ آخری بندے تک، سارے کے سارے انسان اور فرشتے اور جنات، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص اپنی مرضی کی دعا مانگے کہ مجھے یہ چاہیے۔ اب میں سوچ رہا تھا پہلی دفعہ جب میں نے آج یہ حدیث دیکھی تو میں سمجھتا تھا کہ یہ فی صعید واحد میں تو کوئی بات ہے، الگ الگ کیوں نہیں۔ پھر مطالعے کے نتیجے میں نقطہ سمجھ آ گیا، امام نووی رحمہ اللہ نے سمجھایا، یہ پرانے لوگ سمجھانے والے، پرانے لوگ سمجھانے والے، امام نووی نے مسلم پہ شرح لکھی، کہتے ہیں اس میں نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک وقت میں سب لوگ جب مانگتے رہیں، مثال کے طور پر آپ کے 2 3 4 5 بچے اور 4 5 بچے بیک وقت کہتے ہیں مجھے یہ دو، تو آپ کہتے ہیں یار صبر کرو نہ صبر کرو، ایک کو دے دو تو پھر کو دے، اور ایک کہتے ہیں مجھے بازار لے جاؤ، دوسرے کہتے ہیں مجھے ابھی قصہ سناؤ، بچے ہوتے ہیں نا، ابھی قصہ سناؤ، دوسرے کہتے ہیں نہیں مجھے تو مارکیٹ لے جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ باہر جاؤں کہ اس کو قصہ سناؤ، انسان تو تھک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، بیک وقت کئی مطالبات اور متضاد مطالبات سامنے آ جاتے تو انسان متحیر ہو جاتا ہے۔ اسی تحیر انسان کے اس عاجزی پر عجز اور اللہ تعالیٰ کی اس بالاتری کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا
ان عجز اور ان کمزوریوں سے تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، بہت بالا تر ہے۔ سارے کے سارے انسان ایک ہی میدان میں، جنات پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، کس کا زمانہ کیا تھا اور کس کا زمانہ کیا تھا، کس کی خواہشات کیا تھی، کس کا ماحول کیا تھا، وہ کیا چاہے گا، وہ کیا مانگے گا، اور سب بیک زبان اس وقت مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے۔ اس دینے پر، ان سب کے سننے پر اور ان سب کے قبول کرنے پر بیک وقت ہی قادر ہے، دینے پر بھی قادر ہے، سننے پر بھی قادر ہے، اور اس کے باوجود جب وہ دے دے گا تو کتنی کمی ہوگی؟ کمی سرے سے ہوگی نہیں۔ کم نہ کم مثال جو ہو سکتی ہے وہ یہی دی کہ سمندر جو سب سے بڑی چیز ہے، اور سوئی جو ایسی چیز ہے جس کے ساتھ پانی لگتا نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی دندانے تو نہیں، تو سوئی کو تو بنایا اسی لیے ہوتا ہے کہ بالکل وہ ملائم سا ہو، وہ کیا ہو، ہموار ہو، اس میں ایسی چیز نہ ہو جس میں کوئی چیز اٹک جائے۔ اگر وہ سوئی اسی طرح نہ ہو، ہاں بالکل ملائم نہ ہو، ہموار نہ ہو، تو ظاہر ہے اس میں کوئی چیز، سوئی تو ہوتی ہے ایسی چیز، ایک تو بہت معمولی چیز ہوتی ہے، دھاگا سوئی کتنی ہوتی ہے، اور پھر اس کو سمندر میں ڈالیں اور اٹھائیں تو اس پہ پانی لگا ہوتا ہے، اگر لگا ہوتا ہے تو اگر اس نے سمندر کے پانی سے کوئی کم کیا ہے تو آپ بتائیں کہ کم کیا ہے، اس سے زیادہ قلت اور کثرت کی مثال ہو نہیں سکتی، تو اتنا بھی کم ہو۔ پھر حدیث نے فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیء الا کما، کیا نقصان کیا ہے اس نے، میں سب کو دے دوں۔ اس لیے اس کی ایک وجہ ترمذی کے ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے، ترمذی کے حدیث میں، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا کلام ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جس چیز کے بارے میں چاہیں کہ یہ ہو جائے تو ہم کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے تو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، خزانے اس کے کم ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ چیز پہلے سے پڑی ہوتی ہے، اس میں سے دیتا ہے تو کم ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرے لیے کمی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ہو جائے تو ہو جاتا ہے، میرا امر سب کچھ ہے، کہتا ہے میرا قول اور میرا امر اور میرا آرڈر سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اور آخر میں فرمایا بندو جب تمہاری حالت یہ ہے اور میری حیثیت اور مقام یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست رکھنے کی فکر کرو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم، تمہارے اعمال میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، بس تم نے اپنے لیے کیا کمایا ہے وہ سارا تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اب جا کے دیکھ لو تم نے کیا بھیجا ہے، تم نے جعلی چیز بھیجی ہے تو وہاں جعلی چیز پڑی ہوگی، اور تم نے سچی اچھی چیز بھیجی ہے، اوریجنل پیور چیز بھیجی ہے تو پیور چیز وہاں پہ پڑی ہوگی۔ اور پھر آخر میں فرمایا فمن وجد خیرن، تم میں سے جس کو کسی بات کی تھوڑی سی نیکی کی بھی توفیق مل جائے فلیحمد اللہ، تو اپنے ظام میں مبتلا نہ ہو جائے، تکبر میں غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی اور میں نے اتنا کیا، فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کا حمد کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے، دن رات گزرتے ہیں اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نہ نیکی کے کسی وزن میں کوئی وزن پڑھنے میں کوئی وزن ڈالنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ نیکی کے کسی کام میں شرکت کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس سے دل و جان سے ماننے اور اچھا سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی وجہ ہے کہ مجھے توفیق نہیں مل رہی۔ جس کو توفیق مل رہی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو توفیق نہیں مل رہی وہ اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے، وہ غلطی اپنے آپ سے نکال لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ۔